تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمام بھائیاں دا، بزرگاں دا، نوجواناں دا نماز جمعہ واسطے مسجد دے اندر حاضر ہونا اللہ وحدہ لا شریک سب دی حاضری قبول و منصور فرمائے۔ رب کائنات نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی سورت مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورت فیل۔ کیا نام ہے؟ سورت فیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہاتھی والے ہیں ان کا تعارف ہے کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ نے کوئی لمبی چوڑی وضاحت تو نہیں فرمائی، صرف اصحاب الفیل، وہ ہاتھی والے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو سورت فیل میں اللہ نے بیان فرمایا ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ نے اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ 50 دن پہلے کا واقعہ، 50 دن حضور سے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنے دن؟ 50 دن۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ الم تارا، آپ نے دیکھا نہیں؟ حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، واقعہ ہوا 50 دن پہلے، لیکن ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن یاد رکھیں، یا آپ کے علم میں اضافہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا ذکر اللہ نے ازل سے اب تک ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی سوکھی، کوئی تر، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور جس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ ایک ایک چیز اپنے نبی محمد کو دکھائی ہے۔ اب یہ واقعہ تو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے، اور اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا حشر کیا آپ کے اللہ نے ہاتھی والوں کا؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ حضور تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الم تارا، آپ نے دیکھا نہیں؟ ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ نے دیکھا نہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور پیدا بعد میں ہوئے ہیں، لیکن حضور کو اللہ نے کائنات کی ہر چیز پہلے دکھا دی ہے۔ کائنات کی ہر چیز حضور کو اللہ نے پہلے ہی دکھا دی ہے، پیدا بعد میں ہوئے ہیں، پتہ کائنات کی ہر چیز کا ہے۔ فرمایا کہ محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے اللہ نے
ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا ہے، ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ اب یہ واقعہ ہے کیا؟ یمن کا ایک بادشاہ، اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا، جیسے ہمارا پوری روح زمین کا مسلمانوں کا سب سے بڑا عبادت خانہ ہے بیت اللہ شریف۔ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف۔ اللہ آپ سب کو اس کی بار بار حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احادیث مبارکہ میں حکم فرمایا کہ 3 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ 3 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف دیکھتے رہیں، وہ آپ کی عبادت ہے۔ کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں۔ نمبر 1 میرے آقا فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سامنے خانہ کعبہ، آپ ایسے بیٹھے رہیں اور صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہیں، کچھ بھی نہ اپنی زبان سے پڑھیں۔ جتنا عرصہ آپ وہاں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہیں گے، وہ وقت آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو دیکھنا۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ قسمت میں نہیں تھا پڑھنا، تو فرمایا کہ قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ ایسے آپ قرآن کو دیکھتے رہیں، قرآن کو دیکھتے رہیں۔ جتنا عرصہ آپ قرآن دیکھتے رہیں گے، آپ کا وہ وقت عبادت میں لکھا جائے گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسری چیز کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ والدین کو دیکھنا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں ہیں، آپ یہ نہ کریں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں باپ گھر میں بوڑھے ہیں اور ہم نکل گئے چلوں پہ، ہم نکل گئے دنیا میں گھومنے کے لیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں سب سے بڑا جو صحابہ کو شوق ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا کہ حضور کے ساتھ شامل ہو کے ہم جنگ کے لیے جائیں، جہاد کریں۔ سب سے افضل پرائرٹی حضور نے جہاد کی رکھی تھی، سب سے اوپر اسلام کو اٹھانے کے لیے زور لگائیں۔ تو ایک صحابی بھی ہتھیار پہن کے، اپنا گھوڑا تیار کر کے اور تلوار لے کے گلے میں ڈال کے، تو حضور کے پاس صف میں کھڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ انداز محبت کہ جب بھی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کو چیک کرتے تھے، اور یہ دنیا کے سب سے بہترین جرنیل اور کمانڈر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ میرے اس لشکر میں کون کون شامل ہے، میں نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کس کی ڈیوٹی لگانی ہے، پیچھے بیک پہ کون ہوگا، آگے کون ہوگا، راستے میں کون دے گا، گائیڈ کون کرے گا، راستہ کون دیکھے گا۔ یہ راستہ دیکھا کس بندے نے ہے، اس کو آگے لگایا جاتا ہے کہ لشکر کی کمانڈر کرے گا، جو گائیڈ ہوگا ساتھ میں چلنے والا، وہ بتائے گا کہ یہاں پانی ہے، یہاں فوج کے لیے پانی نہیں ہے، یہ راستہ خطرناک ہے، یہ سمندر ہے، یہ بری ہے، یہاں دریاؤں کے پل نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ ہوتا ہے جسے ساتھ اس لیے فوج لے کے جاتی ہے کہ وہ سارے راستے کو بتائے۔ اگر درمیان میں رابطہ ختم ہو گیا، جیسے بہت ساری جنگوں میں ہوتا ہے کہ وہ فوج ساری کی ساری قید، جیسے 1971 میں ہماری فوج قید ہوگی، وہاں تو لشکر بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ درمیان میں ہوا کیا کہ آپس میں جو ایک رابطہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اندر والے جرنیلوں کو پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر والے جرنیل سمجھ رہے ہیں کہ اندر ساری فوج ہماری ماری گئی ہے۔ درمیان میں جو افواہ، جسے فوج کی زبان میں ایک پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، انہوں نے بھڑکا دیا کہ ساری کی ساری پاکستانی فوج وہ مار دی گئی ہے۔ تو پھر وہ جنرل نیازی تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ اب نہتے جو زندہ وہ مارے جائیں گے۔ تو تب اس وقت ان کا بڑا خطرناک کمانڈر تھا جگجیت سنگھ اروڑا، تو اس نے جب اس سے سائن کروائے تو اس نے اپنے اختتام میں یہ کہا تھا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لیا ہے۔ جس طرح آپ نے ہمارے بدر میں قیدی مارے تھے، مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا، تو آج تک وہ جنگ مسلمانوں کے لیے یہ لعنت کا کلک جو لگا ہوا ہے کہ اگر ایمان کی رتی ہوتی تو مر جاتے، کبھی ہتھیار نہ پھینکتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو فوجی بارڈر کی سرحد پہ ہو یا لشکر میں جہاد کے لیے جائے اور ہتھیار پھینک دے، میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت کافر ہو کے دنیا سے مرے گا۔ ایسے ملعون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے بھی بدتر حکم دیا ہے۔ اگر اپنا سینہ تان کے سرحد پہ کھڑا ہو جائے اور شہید ہو جائے تو اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرے گا تو اللہ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دیں گے۔ اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والے، تو رسول اللہ نے سب کو چیک کیا، تو ایک ساتھی صحابی کے سامنے آ کے میرے آقا نے فرمایا تم بھی ہتھیار لے کے گھوڑا تیار کر کے جنگ میں آ گئے ہو، تمہاری ماں بوڑھی ہے، اس کی خدمت کے لیے کون ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو مجھے تو شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، شامل ہو جاؤں، آپ ہمارے کمانڈر ہیں، میں وہاں جا کے شہید ہو جاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میں محمد کی تعلیم نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ، ضعیف ماں باپ کو گھر چھوڑ دو اور خود آپ جہاد پہ نکل جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، واپس جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، ہمارا ان ساتھیوں کا جنگ میں جا کے جہاد کرنا، قیامت کے دن اللہ تمہیں ہمارے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، بس اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے کہ میرے آقا نے اس کو واپس بھیج دیا۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو نکل جاتے ہیں 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، والدین کو پتہ نہیں بیچاروں کو ان کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے، روٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میری طرف توجہ کرے، اسلام کوئی سپیشل چیز کا نام نہیں ہے کہ کچھ سپیشل ہو تو اسلام ہوگا۔ مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، گھر سے آپ نکلے ہیں مزدوری کے لیے، ذمہ دار اپنی فصل کی تیاری کے لیے جتنی محنت کرے گا، جتنا پسینہ بہائے گا، جتنا پیسہ خرچ کرے گا، جتنی اس پہ محنت اور ریاضت کرے گا، مزدور جتنی مزدوری کے لیے پسینہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مزدور کا جتنا بھی پسینہ ہے اللہ سارے کا سارا نیکیوں کے اندر تولے گا۔ پسینے کے ایک ایک قطرے پہ اس مزدور کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ رزق حلال کمانے والا، رات کو چوکیدار ہے، کوئی کہاں بھی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جاگ رہا ہے، اور ایک شخص آرام سے پلنگ سے اٹھے اور آدھی رات کو تہجد پڑھے پھر سو جائے اور سارا دن کوئی بھی کام نہ کرے، وہ نمازوں پہ لگا رہے، تو اللہ کی نظر میں جو شخص اپنی اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں وہ شخص سب سے اعلیٰ ہے۔ یہاں تک ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کر رہا تھا، وہ بعض کہتے ہیں کہ وہ لکڑی کا کام کر رہے تھے، بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ دیوار بنا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان کے پاس سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی سے اترے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، یہ ہاتھ اس بندے کا پکڑ کے صحابی کا فرمایا یہ ہاتھ اللہ کے دوست کا ہاتھ ہے۔ اللہ ولی اللہ جو سارا دن سویا رہے، رات بھی سویا رہے، وہ ولی اللہ، اور جو رزق حلال کی محنت اور مزدوری کرے اس بیچارے کو کوئی پانی بھی نہیں پلاتا، کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اب اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ یہ ہاتھ اللہ کے دوست کا ہاتھ ہے، اور ہم ولی وہ نہیں جسے ہم کہیں کہ یہ ولی ہے، ولی وہ ہوگا جسے اللہ فرمائے کہ یہ ولی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے بارے میں میرے آقا فرمایا وہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے، ان کی بڑی بڑی داڑیاں، بڑی نمازیں، حاج عمرہ سب کچھ ہوگا، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر تکبر ہوگا، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تکبر عبادت کا تکبر ہوتا ہے،
سب سے بڑا متکبر آدمی عبادت گزار ہوگا. ہر کسی کو کہے گا یہ جاہل، اسے وضو نہیں آتا، اسے فلاں چیز نہیں آتی، اسے فلاں نہیں آتا، اسے فلاں نہیں آتا. جو بندہ ہر ایک پہ اعتراض کرے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کو میرے آقا نے متکبرین میں سے فرمایا. بلکہ یہاں تک کہ کوئی چیز اچھی نہیں نظر آتی، آپ اس کی اصلاح کریں کہ بزرگوں یہ کام ایسے، ہم ایسے کر لیں، بھائی جان یہ ایسے ہے تو ایسے کر لیں. یہ سنت ہے، یہ حکم خدا بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے. میں ابھی آج صبح بہاولپور میں ہمارا ایک مختصر پروگرام تھا، 20-25 منٹ کا ایک درس قرآن دار ارقم سکول میں. تو میں ان بچوں کو ایک ہی حدیث پاک بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں کائنات میں سب سے زیادہ صحابہ کو جس سے محبت تھی وہ تھی رسول اللہ سے. سب سے زیادہ کائنات میں جس سے محبت تھی صحابہ کو وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اتنی محبت آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی حضور کی مجلس میں جاتے اور مسجد نبوی میں بیٹھتے تو حضور گھر سے تشریف لاتے. مسجد نبوی کی جو دائیں جانب ہے، سیدھے ہاتھ نہیں، جو بائیں جانب ہے، وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے. دائیں طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر ہے، اور بائیں جانب الٹے ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ گھر ہے. فرماتے کہ سارے صحابہ مسجد میں ہیں تو حضور جیسے مسجد میں تشریف لاتے، جس سے سب سے زیادہ محبت کوئی صحابی حضور پاک کی آمد پہ نہ نعرہ لگاتا، نہ کھڑا ہوتا، اور نہ حضور کا استقبال کرتا. صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا کے بیٹے تھے، ان کو اجازت تھی حضور کی نالین پکڑنے کی، حضور کی مسواک اپنے پاس رکھنے کی، اور حضور کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ اپنے پاس رکھتے تھے. کبھی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی نالین اٹھانے کی اجازت نہیں دی. تو ایک بار شروع میں یہ ہوا تھا کہ حضور تشریف لائے تو سب صحابہ کھڑے ہو گئے ادباً ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھے، یہ ہوتی ہے کائنات میں سب سے زیادہ اخلاق. اس سے بڑا کائنات میں آپ کو کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا. آنا چاہیے تھا، تمام پیر حضرات اس پہ چلتے، تمام علماء اس حدیث پہ عمل کرتے کہ جب رسول اللہ صحابہ سے منع کر دیا کہ میں کو بادشاہ وقت ہوں، میں حاکم وقت ہوں، میں نبی ہوں. یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ آپ نبی کے لیے اس طرح پروٹوکول دیں، اس طرح کھڑے ہو جائے. تو صحابہ پھر بیٹھ گئے. اس کے بعد باقی جتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ فرمایا، پھر کسی کی ہمت اور جرت نہیں کہ حضور تشریف لائیں. اور پھر آپ سرکار نے تو خیر آگے بھی 2 حرف جذباتی ہو کے فرما دیا کہ جو مجلس میں، محفل میں، پنچایت میں آئے اور یہ نیت کرے کہ میں آخر میں جاؤں گا لوگ میرا استقبال کریں، فرمایا مقعدہ من النار، وہ بندہ دنیا میں جہنمی ہے. اس سے بڑے کیا بات ہوگی. فرمایا کہ جو کسی محفل میں تاخیر سے آئے، میں لیٹ جاؤں گا، لوگ میرے نعرے ماریں گے، لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگ میرے لیے سب کھڑے ہوں گے. تو یہ بھی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے من النار، جہنم میں ٹھکانہ اس کا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پھر آپ دیکھ لیں، عشرہ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، کس طاقتور اور جرت کا مالک تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آخری دم تک بھی آپ پیدل ہیں اور جو غلام ہے وہ اونٹ پہ سوار ہے. یہ تھی عاجزی. یہ ہے اسلام کا اصل حسن کہ کسی بھی شخص کی، میں نے آپ کو شاید پچھلے جمعۃ المبارک کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی نا، آپ کو زخم لگے بہت زیادہ. تو جب آپ کا جسم مبارک آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو غسل دینے کے بعد چادر ڈالی گئی تو صحابی
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا تو میرے دائیں کندھے پہ ایک شخص آیا اور اس نے آگے اپنی ٹھوڈی رکھی، منہ رکھا اور آہ بھر کے کہتا ہے کہ عمر، آج زمین کے اوپر اسلام کا حسن چلا گیا، کاش میں اللہ کی بارگاہ میں جتنے آپ نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اتنیاں نیکیاں میری بھی ہوتی تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں تو ایسے کھڑا تھا اور ہم سب پریشان ہیں کہ آپ بلاد مشرق اور مغرب میں ایک تو طول و عرض میں مسلمانوں کے لشکر روانہ ہیں، اور تیسرا یہ بھی حدیث پاک سنی تھی میرے آقا کی زبان سے کہ جس دن میرا عمر دنیا سے اٹھ جائے گا میں محمد کا دین یتیم ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ میری عمر سے کیسر و کسریٰ کے خوف اور رعب دبدبے سے عالم کفر اس طرح کانپتا ہے، اب ہمیں فکر تھا کہ اب مسلمانوں کا بنے گا تو بنے گا کیا۔ اب جو بندے نے میرے اس طرف ہاتھ رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ عمر کاش میں بھی تمہارے برابر کو نیکیاں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے دیکھا، یہ کون ہے جو اتنی موقع پہ اتنے دردناک الفاظ فرماتے ہیں، جب میں نے ایسے دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے عمر کاش میں بھی تمہارے جیسے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا، اور علی جس طرح تم پہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے فخر کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ قیامت کے دن سب عدل قائم ہوگا تو کہا جائے گا آدم تم اللہ کی دار میں پیش ہو، نہیں یا رسول اللہ آپ پیش ہو جائیں، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ نہیں میں انسانوں سے شروع کروں گا، تو سب سے پہلے جو اللہ کی عدالت میں اپنا نامہ لا لے کے پیش ہوں گے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوں گے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق کا حساب ہو جائے گا تو پھر دوسرے جو پیش ہوں گے وہ سیدنا عمر فاروق پیش ہوں گے، تو انسانیت اس کرب اور وحشت میں ہوگی جیسے رات آپ نے دیکھا پاکستان کا کرکٹ میچ کی آخری لمحات میں لوگ رات سے رو رہے ہیں جی دعائیں کریں، یہ ہو گیا کہ ایک خوف طاری تھا نوجوانوں پہ کیا ہوگا کیا بنے گا۔ تو ذرا اسی منظر کو دیکھیں کہ روز حشر جب اللہ کی عدالت میں انسانیت پیش ہوگی تو زبان تو بند کر دی جائے گی، ہاتھوں کو حکم ہوگا کہ اب تم بتاؤ یہ کس کس کا اس نے ظلم کیا ہے، پاؤں سے کہا جائے گا کہ اب تم بتاؤ، زمین سے کہا جائے گا کہ اس کے گواہ لاؤ، سارا کچھ پوچھنے کے بعد کہا جائے گا کہ اب کوئی گنجائش ہے انکار کی، تو وہ بندہ کہے گا جی میرے پاس گنجائش نہیں ہے انکار کی، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے نماز حج عمرہ کیا، میری طرف سے یہ لو معافی ہے، میں نے معاف کر دیا، میں عادل ہوں، عدل کا تقاضا میں رحیم ہونے کے صدقے معاف کر دیا، لیکن وہ بیٹھا ہے بیچارہ جس کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، جس کی تذلیل کی تھی، جس پہ تم نے جھوٹے الزام لگائے تھے، جس کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھا ہے، وہ بیچارہ بیٹھا ہے۔ اب اس کے بعد چلے جاؤ، اگر وہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا، میں نے اپنا معاملہ تمہارے جو ذمے تھے وہ معاف کر دیا، میرے نبی نے تمہاری شفاعت کی میں نے معاف کر دیا، اب جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ میں اللہ تو نہیں معاف کر سکتا، وہ کرے گا بیچارہ۔ اب وہ بندہ اس کے پاس جائے گا کہ جی مجھ سے جو جو ظلم ہوا میں آج معافی مانگتا ہوں، کہے گا ٹھیک ہے اپنی نیکیاں مجھے دے دو، میرے گناہ تم لے لو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب وہ اپنی نیکیاں اسے دے دے گا اور اس کے گناہ اپنے پلڑے میں لے کے جب دوبارہ میزان پہ آئے گا تو آپ یہ بتائیں کہ نیکیاں تو ساری اس کو دے دی تو پلڑے میں بچے گا کیا؟ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بدقسمت آدمی وہ ہوگا جو ایک طرف تو تہجدیں نمازیں سب کچھ کرتا رہا اور دوسری طرف لوگوں کو ستاتا بھی رہا، تڑپاتا بھی رہا، لوگوں کی زندگیوں کو جہنمی بناتا رہا، ساری کمائی کر کے ان لوگوں کو دے کے خود جہنم میں چلا جائے گا، اور جن جن پہ ظلم و ستم کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس بندے کی جس بندے نے دنیا میں کسی کو ستایا، کسی کی عزت خراب کی، گالی دی، جھوٹ الزام لگایا،
اس کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سفارش میں محمد بھی نہیں کروں گا، گناہگار کی کروں گا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ روز رسول کے اوپر مواجہ شریف میں یہ حدیث پاک سونے کے ساتھ لکھی ہے، اور ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ گناہگار ضرور ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کے گستاخ نہ ہوں۔ کوئی آپ کے جنازے پہ یہ نہ کہے کہ جس طرح لاہور میں سیف سٹی کے مالک کا جنازہ ہوا کہ 25,000 لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، وہاں پنجاب پولیس کو بلانا پڑا، رینجر کو بلانا پڑا، جو بڑے بڑے اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے وہ لوگ آئے، جنازہ پھر بھی نہیں ہوا۔ جہاں اس کو دفنایا گیا ہے اس پہ پوری غارت بیٹھی ہے، تو لوگوں نے وہاں دھمکیاں دیں، آپ کب تک یہاں پہ پولیس کے پیرے لگائیں گے؟ جب یہ ہٹے گا ہم اس کی قبر سے نکال کے اس کو آگ لگائیں گے۔ اس بدبخت نے 72,000 غریبوں سے پیسے لے کے کھا گیا، یتیموں سے پیسے لے کے کھا گیا، بیوہ عورت سے پیسے لے کے کھا گیا یہ ظالم۔ آپ کے یزمان میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، جس بندے کی قبر ان کے فیملی نے گھر بنائی ہے، لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنے دیں گے، یا تو اس کی اولاد جو ہے جنازے سے پہلے جس کی زمین پہ قبضہ کیا وہ واپس کرے۔ یہ گاؤں کے لوگ ہیں، یہ علاقے والے لوگ ہیں، اس کی اولاد اعلان کرے کہ جس پہ ہم ناجائز قابض تھے وہ جس کیا وہ اپنا مالک لے لے۔ لیکن اولاد نے اتنی ہمت نہیں کی، حماقت کی، بہتر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں حکم دیا کہ اس کے والی وارث کہاں ہے؟ فرمایا کہ یہ مکروز تھا، یا رسول اللہ مکروز تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ نہیں پڑھاتا، حضور نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑ دیا کہ جنازہ کوئی بندہ جنازہ پڑھائے، تو وہاں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کے پیسے ادا کر دوں، میں دے دوں اس کے پیسے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگر وارث کوئی دوست کوئی رشتہ دار قرضے کی حامی لے لے کہ اس میت کے پیسے میں دوں گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میت کی جان چھوٹ گئی، اب وہ جب قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قرض کی وجہ سے جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب سرکار نے جنازہ پڑھایا، ہمیں اس سے بڑی حوصلہ ہوتا ہے کہ اور والدین کا حق بھی ہے کہ اولاد کو ایک ایک چیز بتا کے جائیں اور اولاد کو سمجھا کے جائیں۔ یہ فرما بردار اولاد کا بھی حق ہے کہ والد کے جنازے میں اعلان کریں کہ دانستان یا غیر دانستہ ہمارے والد نے کوئی کسی سے رقم لینی ہو یا دینی ہو تو ہم حاضر ہیں، ابھی ہمیں معاف کر دے، بعد میں آئے آ کے، کیونکہ جو پہلی رات ہے قبر کی، پہلی رات، میرے آقا نے فرمایا کہ جو پہلی رات ہے میت کے لیے سب سے خطرناک وہ رات ہے۔ اگر میت کے اوپر پہلی رات جہنم کے دروازے کھل گئے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اگر جنت کے بہشت کے دروازے کھل گئے تو اللہ اس سے بہشت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ سب حضرات روشنی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کوئی ساتھی خاموش نہ رہے، سب درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی۔ مسجد کی خدمت بھی فرماتے رہے۔ تو شروع میں نے سورۃ فیل تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب آپ سب ساتھی زیادہ جمع ہو گئے ہیں، تو یہ حضور سے پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ کتنے دن؟ سب بولیں کتنے دن؟ 50 دن واقعہ پہلے ہوا، لیکن قرآن کا حسن دیکھیں، فرمایا الم تر کیف فعل، کیا اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا حشر ہوا بھی اصحاب الفیل، اصحاب فیل کا۔
کہ اللہ نے کس طرح ان کو غرق کیا، تباہ و برباد کیا. الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کہ کس طرح ان کے تمام حربے، ان کی تمام جو یہ طاقت تھی کہ ہم چبا کے راکھ بنا دیں گے، بیت اللہ کو مٹا دیں گے اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اللہ نے کس طرح ان کو پھر تباہ و برباد کیا. اور فرمایا کہ وارسلہ علیہم طیرن ابابیل، اور یہ سمندر کے کنارے سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، ان کے منہوں کے اندر، چونچوں کے اندر، ان کے پنجوں کے اندر اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکر دیے. اور وہ کنکر تھے کیا؟ مٹی. آج چولستان میں جائیں، بعض جگہ ایسی آتی ہے جہاں مٹی کے اوپر بارش ہو تو بارش اور مٹی ساتھ ساتھ آئے، تو پھر آگے جہاں وہ کھڑی ہو جائے تو وہاں چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے بن جاتے ہیں، پتھر کے نہیں، مٹی کے جو پانی کے ساتھ مل کے ذرے ہو جائیں وہ ذرے تھے. ان کو جہنم کی آگ میں دہکایا گیا تھا. وہ جب جانور ہاتھی کے اوپر گرتے تو وہ سر کے اوپر لگتے اور پیڑ سے نکل جاتے، اور آنکھ کے اوپر لگتے تو آنکھ کے اندر گزر جاتے سارے جسم سے. تو یہ اتنا خطرناک منظر ہوا. جو آیا تھا بیت اللہ کو مٹانے، تو اللہ نے قیامت تک ان کو مٹا کے بسم کر دیا. تو حضور کو فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ حالانکہ حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. تو یہاں بعض لوگ کہتے نہیں، ہمارے خطیب حضرات، کہ مدینے مکے دائیاں آئیاں اور حضور کو پسند نہیں کیا، چھوڑ کے چلی گئیاں کہ حضور غریب ہیں. ایسے سنتے ہیں نا واقعہ. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب اس بدبخت ابرہا نے حضور کے دادا کے اونٹ پکڑے تھے، اونٹوں کی جو تعداد تھی وہ 700 تھی. کتنی تعداد تھی؟ 100 اونٹنیاں وہ تھی جن کے گلوں میں پٹے لگے ہوئے تھے، اور پٹا اس اونٹنی کے گال میں ڈالا جاتا تھا گلے میں، جو عرب میں 100 اونٹوں کے برابر ایک اونٹنی ہوتی تھی. عرب میں سب سے زیادہ مہنگی اونٹنیاں آج بھی 7 کروڑ 5 کروڑ 3 کروڑ کی وہاں اونٹنیاں ہیں آج بھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے پاس اس وقت کے دور میں بلاد مغرب اور مشرق میں بڑی مہنگی اونٹنیاں تھیں. وہ پکڑ کے لے گیا. یہاں ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ دائیاں آئیاں اور محمد کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں کہ وہ غریب ہے، کچھ دے نہیں سکتے. اور اگلے منٹ بعد واقعہ سنائیں گے کہ جی حضور کے دادے نے حضور کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور خوشی منائی، 100 اونٹ ذبح کیا. سنا واقعہ؟ حضور کے عقیقے پہ کتنے اونٹ ذبح ہوئے تھے؟ بولے کتنے ہوئے تھے؟ اچھا، آج تک آپ کے نواب یہاں پیدا ہوئے، کسی نے 100 اونٹ کا عقیقہ کیا؟ بولے. تو کبھی آپ نے اس مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں کی آپ نے تک بندیاں بنائی ہوئی ہیں، حضور کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، رسول اللہ کے اوپر. مجھے ایک بندے نے سیال شریف ایک واقعہ سنایا کہ جی میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے. کس کی زیارت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. وہاں میرے پیر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار اس بندے کو حضور کی زیارت ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک آپ کو پھر یاد ہوگی، اور جو کہے کہ مجھے حضور خواب میں ملے مجھے شکل یاد نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. جو کہے کہ مجھے حضور خواب میں نظر آئے اور زندگی میں وہ بھول جائے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور جو حضور کے اوپر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا. جھوٹا خواب بنانا رسول اللہ فرمایا کہ جہنمی بندے کی علامت ہے، اور حضور کی طرف جھوٹا خواب منسوب کرنا یہ سب سے بڑا بدبخت آدمی وہ ہے. کہنے لگے جی مجھے خواب آیا، میرے خواب میں حضور پاک ہے، ساتھ میرے پیر بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس شکل میں آپ کو نظر آئے؟ فرمانے لگے کہ حضور پاک کی داڑھی جو ہے وہ سفید تھی، سر کے اوپر ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ساتھ میرے پیر و مرشد بیٹھے ہیں. میں نے کہا کہ اب آپ اس بات پہ کیسے یقین کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید ہے؟ حضور پاک کی کل عمر کتنی تھی؟ سب بولے کتنی تھی؟ 63 سال. یہاں 63 سال کے 60-50 سے جتنے بندے ہیں ان کے داڑھی کے بال گن لیں، سر کے بال گن لیں. میں نے کہا یہ بات میری بات یاد رکھے، یہ سب سے بڑا پھر جھوٹ بول رہے ہیں حضور کی ذات پہ. حضور کی تو داڑھی سفید تھی ہی نہیں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال 20 بال سفید تھے. کتنے بال؟ صرف 20 بال. 14 بال سر کے اور 6 بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے سفید بال تھے. کتنے؟ 6 داڑھی کے، 14 سر مبارک کے. قیامت تک قیامت تک قیامت تک جس بندے کو اس صورت میں، جس صورت میں، جس دن، جس گھڑی، جس لمحے حضور دنیا سے قبر میں گیا، جس بندے کو اس حالت میں حضور کی زیارت ہوگی اس کو حضور کی زیارت ہوگی. اگر جس کو کسی اور شکل میں حضور کی زیارت ہو وہ بندہ بھی جھوٹا، اس کا خواب بھی جھوٹا ہے. اور یہ ہے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک، من رانی رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب حق کیا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کسی سے پوچھے جا کے قبلہ کہ حضور کو آپ سفید بالوں میں، آج بندہ کالی داڑھی ہو سفید بالوں والا، اگلے دن داڑھی کالی کر کے وہ بندہ نہیں پہچانا جاتا. جو بابا سفید بالوں والا ہو وہ داڑھی کالی کر لے، وہ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ وہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آخری لمحے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو غسل دیا تو اسی وقت حدیث کو کوٹ کیا حضرت قاسم بن عباس نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے کل ٹوٹل جو تھے وہ 6 بال تھے جو سفید تھے. اب 6 بال ہوں داڑھی میں وہ بھی نظر نہیں آتے. 6 بال داڑھی میں سفید وہ نظر آتے ہیں؟ وہ بھی نظر نہیں آتے. 14 بال سر کے. تو میں نے کہا کہ حضور آپ اس طرح کی جو خواب من گڑت بناتے ہیں. اب بات یاد رکھیں، ایک طرف علماء نے کہا کہ دائیاں آئیں اور رسول اللہ کو چھوڑا، پسند نہیں کیا کہ یہ غریب ہیں کچھ دیں گے نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے دادا نے 100 اونٹ ذبح کیے. تاریخ یہ کہتی ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے پاس جو ابرہا نے اونٹ پکڑے تھے وہ 700 تھے، 100 اونٹنیاں تھی. اس نے کہا کہ جی میں آپ کے اونٹ پکڑ کے جا رہا ہوں، اب آؤ تم مکے کے سردار ہو، اپنے اونٹ واپس لے لو. تو پھر آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا میری بات سنیں، ہم بیت اللہ کے مالک نہیں ہیں، ہم خادم ہیں، ہم مجاور ہیں بیت اللہ کے، ہم متولی ہیں، ہم حجاج کو سکایا پانی پلاتے ہیں زمزم کا. بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اونٹوں کا مالک میں، میرے اونٹ مجھے دے دو. بیت اللہ جانے تم جانو اور اس کا اللہ جانے. اس نے ہنس کے کہا یہ دیکھو یہ بزدل لوگ ہیں، یہ بیت اللہ کے مجاور، دو ان کے اونٹ اور صبح میں آؤں گا، میں کعبے کو اٹھا کے اس کی اینٹیں بھی لے جاؤں گا اپنے ملک میں. تو وہ وادی محصر میں ٹھہرا ہوا تھا، جہاں یہ مزدلفہ کے راستے میں جائے تو پہلے وادی محصر آتی ہے. تو صبح اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کر دو. جیسے ہی وہ وہاں سے چلا تو جس ہاتھی پہ وہ بیٹھا تھا اس کا نام تھا محمود. اس نے ویسے نام رکھا ہوا تھا محمود، اسے کوئی یہ پتہ نہیں تھا یہ نام کتنی برکتوں والا ہے. جتنا بھی اس کا لشکر تھا ساری فوج بھی ماری گئی، ہاتھی بھی مارے گئے، گھوڑے بھی مارے گئے، اونٹ بھی مارے گئے. صرف ایک جانور اس کا بچا جس ہاتھی کا نام تھا محمود. اور محمود کس کا نام ہے؟ بولیں، آپ کے نبی کا نام ہے. دشمن اپنے ہاتھی کا نام محمود رکھے اللہ اسے عذاب نہ دے، تو جو اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھے گا اللہ اسے عذاب دے گا. دشمن کا ہاتھی آیا بیت اللہ گرانے، اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور فرمایا کیا محبوب علام تارا آپ نے دیکھا نہیں یہ واقعہ حضور سے 50 دن پہلے کا ہے. تو اس میں والا رتبی والا یابسین اللہ فی کتاب مبین تبیان، یہ بھی اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا. کائنات کی ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے محمد کو نظارہ کروا دیا تاکہ محبوب آپ سے کوئی سوال کرے آپ جواب نہ دے سکیں تو یہ آپ کے استاذ ہونے کی توہین ہوگی. آپ کو تو میں نے ان پڑھوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا بنا کے بھیجا ہے، میں نے معلم اخلاق بنا کے بھیجا ہے. آپ تو پیدائشی استاد ہیں، آپ کا جو ہے استاد میں خود اللہ ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز کا علم عطا فرمایا. تو جتنے بھی دوست ہیں آج آپ کوشش کیا کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. جملہ گناہ معاملات تو اللہ معاف کر دے گا، جو دل آزاری ہے وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کبھی کسی سے اس طرح اپنی عزت نہ کروائیں، وغیرہ میرے آقا فرمایا مقعدہ من النار،
کہ جو بندہ کہے لوگ میرے ہاتھ چومیں، میری رسپیکٹ کریں، میرے نعرے لگائیں، فرمایا کہ وہ دیکھ لو جہنمی آدمی. یہ حدیث مبارکہ. پھر فرمایا قرض نہ لینا، قرض نہ لینا، قرض نہ لینا، قرض نہ لینا. جتنا زیادہ مشکل ہارڈ وقت آپ گزار جائیں گے، میرے آقا نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ اللہ پاک اس بندے کے لیے ہر تنگی کے بعد اللہ آسانیاں دے دے گا. جو آسانی ڈھونڈے گا اس کے لیے تنگیاں، جو تنگیاں آئیں اور صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین، کہ برا وقت گزر جائے گا، سود کی لعنت، قرض کی لعنت یہ آپ کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دے گی. آپ کی فصلیں ہیں، آپ اگلے ذمہ دار فصلوں پہ قرض لیں گے، سود اٹھائیں گے، تو پھر کیا حشر ہوتا ہے. لوگ مگر پیسے لینے والے پیچھے، آدمی کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. آپ کے ماں باپ کو جتنی تکلیف ہے اس سے کروڑ گنا رسول اللہ کو تکلیف ہے اپنی امتی کی. کیوں؟ وہ نبی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. کہ میری امت کو اللہ آپ کو ایک ایک قدم پہ سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب.